اب جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس حیدرآباد میں ہونے جا رہا ہے، یقیناً یہ ایک تاریخی اور بڑا اہم اجلاس ہوگا. ہماری مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام بزرگوں سے کچھ گزارشات ہیں، ان پر اگر آپ غور فرمائیں گے تو امت پر یقیناً بہت بڑا احسان ہوگا. ظاہر ہے کہ حالات کی وجہ سے 3 طلاق اور 1 طلاق کے مسئلے پر سب سے زیادہ گفتگو ہوگی، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ طلاق ہوتی کتنی پرسنٹ ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے مشکل سے، جبکہ شادیاں 100% ہیں. 1% ہونے والے واقعات کو ہم نے اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے اور سارے ہندوستان کو سر پر اٹھا لیا. لیکن جو 100% شادیاں ہو رہی ہیں، لاکھوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر ہم خود پرسنل لا میں دخل اندازی کر رہے ہیں، ہم خود شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں. صرف 3 طلاق 1 طلاق میں شریعت کا مذاق نہیں اڑ رہا ہے، وہ تو حکومت اڑا رہی ہے، اس لیے ہم نے اتنا رد عمل دکھایا ہے. لیکن ہماری شادیوں میں ہم جو خود اسلامک پرسنل لا کا اور شریعت کا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پر ہم نوٹس لینا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ اندازہ لگائیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں 3 طلاق اور 1 طلاق سے متاثر ہونے والے خاندان پورے ہندوستان میں مشکل سے 1000 ہیں، جبکہ لاکھوں شادیوں کے اندر جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت شریعت میں کوئی دخل اندازی نہ کرے اور ہم شریعت کے ساتھ جو چاہے کریں. میری درخواست ہے، نمبر 1، جس طریقے سے ہم نے طلاق کے قوانین بنائے، ایسے صحابہ کے طلاق کے واقعات جس صحابی کا اس طلاق کے واقعے کے بعد دوبارہ کہیں تاریخ میں ذکر بھی نہیں ملتا، ان واقعات کو لے کے ہم نے قوانین بنا دیے، اور اتنے سخت قوانین جس کے اندر عورت پیس رہی ہے. اگر عورت کو علیحدگی چاہیے تو وہ یا تو مرد کے مرنے کا انتظار کرے، یا مرد خود طلاق دے اس کا انتظار کرے، یا مرد پیسے لے کر یا بچے لے کر اس کو چھوڑے اس کا انتظار کرے، یا مرد گم ہو جائے کئی سال کے لیے غائب ہو جائے اس کا انتظار کرے، لیکن اپنی مرضی سے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. یہ ہم نے قانون بنا دیا. لیکن جب صحابہ ہی سے لیے گئے طلاق اور خلا کے واقعات قوانین بنا دیے گئے، ضخیم کتابیں بنا دی گئیں، اور اس حد تک ہم نے سختی اختیار کی کہ جو ان قوانین کو نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے لیے تشریف لائے تھے اور طلاق کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی کہہ کر نکاح کے بھی تو قوانین دیے ہیں، وہ قوانین کیوں نہیں بن سکے؟ جب طلاق کے قوانین اگر یہ بن گئے کہ اگر کسی نے نشے میں مذاق میں جس طریقے سے بھی چاہے وہ 3 طلاق اگر دے دیا تو وہ علیحدگی ہونا لازمی ہے. اب وہ خاندان اگر وہ میاں بیوی دوبارہ ملے تو اسلام خطرے میں ہے. جب آپ نے یہ قانون بنا دیا تو النکاح من سنتی کو قانون کیوں نہیں بنایا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے قریب ترین ساتھی اسی محلے میں اسی بستی میں رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی پر نہیں بلاتے اپنی. یہ قانون کیوں نہیں بن سکا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصتی کا کھانا بھی تو کر سکتے تھے، جب آپ نے نہیں کیا تو یہ قانون کیوں نہیں بنا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی مالی حالت سے واقف نہیں تھے؟ اس کے باوجود جب آپ نے ولیمے کا کہا، پھر ایک صحابی نے کہا کہ میں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مینڈھا لاؤں گا، ایک صحابی نے کہا کہ میں چاول لاؤں گا. 15 یا 20 آدمیوں سے زیادہ کی روایت کسی تاریخ کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ ولیمے میں بلائے گئے ہوں. یہ قانون کیوں نہیں بنا کہ سینکڑوں لوگوں کو اس جمع کرنا اسلام میں نہیں ہے، غیر اسلام میں ہے، مشرکوں میں ہے، کیونکہ ان کے پاس ذاتیں ہوتی ہیں. چھوٹی ذات کے لڑکی کو اگر بڑی ذات میں دیے تو سینکڑوں لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا جاتا ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے. اسلام میں کوئی بارات جمع نہیں ہوگی، اسلام میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہوگی. اور امیر کی شادی، متوسط آدمی کی شادی، غریب آدمی کی شادی، چندے لے کر کرنے والے کی شادی، یہ تقسیم نہیں ہے اسلام میں. میری درخواست ہے، جیسے آپ نے طلاق کے قوانین بنائے ہیں ویسے نکاح کے قوانین بنائیے، ویسے شادی کے قوانین بنائیے، تاکہ آج کی یہ جو بربادیاں ہو رہی ہیں یہ بربادیاں رکیں. دوسرے، ہماری درخواست ہے جب تک قاضی کے اختیارات کو بحال نہیں کیا جائے گا، جتنے کروڑا روپیے ہم نے جلسوں پہ خرچہ کر دیے ہیں 3 طلاق 1 طلاق کے مسئلے پر، جتنے کروڑا روپیہ جلسوں پر خرچہ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں یونیفارم سول کوڈ پر، اگر آپ یہی فورس، یہی طاقت، یہی احتجاج اور یہی خرچ قاضی کے اختیارات کو جو شریعت میں دیے گئے ہیں بحال کرنے پر کریں گے، سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا آج کا قاضی سوائے نکاح پڑھانے کا اور کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اسلام کی پوری آئلی قوانین ڈیپینڈ کرتے ہیں قاضی کے اوپر. اور آخری درخواست، مسلم پرسنل لا بورڈ یہ لوگوں کو واضح کرے، پہنچائے لوگوں تک بات کہ اگر نکاح نامہ جس وقت سائن کر رہے ہیں اسی وقت دونوں فریق اس بات پہ تیار ہو جائیں کہ اگر دونوں کے درمیان کبھی کوئی کانفلکٹ ہو، کوئی کنٹروورسی ہو، کوئی جھگڑا ہو، تو پھر
دونوں مل کے کسی ایک بزرگ یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک ادارے کو اپنا حکم بنا لیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے. پھر اس کے بعد نہ پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وکیل کو لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ پہلوانوں کو ہائر کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی عاملوں کی ضرورت پڑے گی، چھوچا کرنے والوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ قاضی صاحب نکاح پڑھاتے وقت دونوں پارٹیوں میں یہ طے کروا دیں کہ اگر نزاع ہو، کوئی اختلاف ہو تو کس کے ذریعے کس کی بات دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی اس کو لکھوا دیں. دیکھیے سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.